بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ جب انڈیا اور پاکستان نے شملہ معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس وقت انڈیا میں مرکز نگاہ بے نظیر بھٹو تھیں، جو بعد میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تمام تر توجہ اس معاہدے کی بجائے بے نظیر بھٹو پر مرکوز تھی۔ بے نظیر بھٹو اس وقت اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ہمراہ انڈیا کے دورے پر گئی تھی۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو کو سن 1972 میں انڈیا پاکستان کے ہونے والے اجلاس میں اپنی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو کے ہمراہ شریک ہونا تھا، مگر بیگم نصرت بھٹو کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی 19 سالہ بیٹی بے نظیر بھٹو کو اپنے ساتھ انڈیا لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو ان دنوں امریکہ میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی سوانح حیات دختر مشرق میں تفصیل سے لکھا ہے کہ ان کے والد نے جہاز میں انہیں انڈیا جاتے وقت کیا کہا تھا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے دورے کے دوران آپ کو ہنسنا نہیں ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ 93,000 فوجی جنگی قیدی کے باوجود میں انڈیا کو خوش ہونے کا موقع نہیں دے سکتا، اس لیے آپ بہت زیادہ افسردہ بھی دکھائی نہ دینا، ورنہ انڈین پاکستان میں دکھ کو بھانپ لیں گے۔ بے نظیر نے اپنے والد سے پوچھا کہ پھر وہ کس طرح کی نظر آئیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ زیادہ خوش اور نہ زیادہ افسردہ۔ بے نظیر نے کہا یہ تو کافی مشکل ہے، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا بالکل بھی نہیں۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر شملہ کے ہیلی پیڈ پر اترا، اندرا گاندھی کی نظر اس نوجوان لڑکی پر پڑی تو اس نے ان کی توجہ حاصل کر لی۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے دوران بے نظیر نے انہیں سلام کیا، جس کے جواب میں اندرا گاندھی نے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ بے نظیر بھٹو کے پرسنل سیکرٹری خالد حسن لکھتے ہیں کہ شملہ کے دورے پر بے نظیر کی مقبولیت ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ تھی۔ بے نظیر جہاں بھی جاتی انہیں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ ایک دن شملہ کے مال روڈ پر بے نظیر بھٹو شاپنگ کرنے گئیں تو لوگوں کی بھیڑ نے انہیں گھیر لیا۔ ہر کوئی ان سے ملنے کا، بات کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن بے نظیر نے ان کی طرف سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دی۔ صرف ایک انڈین صحافی دلیپ مکھرجی کو ملاقات کی اجازت تھی، کیونکہ مکھرجی نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کچھ لکھ رکھا تھا۔ انڈینز کو یہ احساس ہوا کہ بے نظیر کو اس وقت کی انڈیا کی ہٹ فلم پاکیزہ ضرور دیکھنی چاہیے، لیکن بے نظیر بھٹو کو فلم دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ فلم دیکھنے سے انکار کرنا سفارتی آداب کے خلاف ہے اور یہ نامناسب ہو سکتا ہے، بے نظیر بھٹو نے شملہ کے مال روڈ پر واقع سینما میں پاکیزہ فلم دیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے قریبی بک سٹور سے چند کتابیں بھی خریدی تھی۔ بے نظیر کو یہ دیکھ کر حیرانی اور بے چینی ہوئی کہ تمام دورے کے دوران انڈین میڈیا کی توجہ ان کے لباس اور کپڑوں پر تھی، مگر اس وقت تک کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ تمام کپڑے اپنی ایک دوست کی بہن سامیہ سے مانگے تھے۔ بے نظیر امریکہ میں ٹی شرٹ اور جینز پہنتی تھیں۔ انہوں نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم کے دوران بھی یہی لباس پہنے رکھا تھا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا وفد یہ واضح نہیں کر سکا تھا کہ انڈین میڈیا بے نظیر پر اتنی توجہ کیوں مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا جواب خود دیتے ہوئے کہا تھا کہ بے نظیر پر توجہ مرکوز کر کے انڈیا سنجیدہ معاملات سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ بے نظیر نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک چیز جو مجھے بے چین کرتی تھی وہ یہ کہ کھانے کے دوران تمام وقت اندرا گاندھی مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ بے نظیر نے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے اندرا گاندھی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ واضح انداز میں جواب دیتی کہ شاید اندرا گاندھی اپنے بچپن کو یاد کرتی تھیں جب وہ اپنے والد جواہر لال نہرو کے ساتھ سمٹوں اور اجلاسوں میں جاتی تھیں۔ شاید اندرا گاندھی کو بے نظیر میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔
ان مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی وفد نے آپس میں خفیہ اشاروں کی زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور معاہدہ ہو جاتا تو کہا جاتا کہ بیٹا ہوا ہے، اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو کہا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بے نظیر اس وقت اپنے کمرے میں تھیں اور رات کے 12:40 کا وقت تھا جب ان کے کان میں آواز پڑی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئیں تو وہاں صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا ایک جمع غفیر تھا۔ بعد میں وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئیں۔ اس وقت تک پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی شملہ معاہدے پر دستخط کر چکی تھیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا تاریخی واقعہ۔ اس قسم کے واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ۔